بسم اللہ الرحمن بسم اللہ الرحیم الرحمن الرحیم وبہ نستعین اللہم صلی علی محمد النبی الامی وعلی آلہ وسلم تسلیما۔ نسیم صبح کا پیغام لے کر حاضر خدمت ہیں۔ آپ واقف ہیں، آپ جانتے ہیں کہ اس درس میں بہت ساری جہاں درود شریف پڑھنے کے ہم اخروی فائدے موقع بہ موقع ذکر کرتے ہیں، وہیں ہم دنیا کے بہت سارے فائدے مشاہدات کی شکل میں، کبھی اپنے تجربات کو بیان کرنے کی شکل میں، کبھی اور کسی صورت موقع بہ موقع بیان ہوتے رہتے ہیں۔ مشاہدات کی جہاں تک بات کریں، آج کل یوٹیوب کے واسطے سے جتنے بھی لوگ درود شریف کے مشاہدات بیان کر رہے ہیں، یہ کوئی نیا کام نہیں کر رہے ہیں، پہلے بھی اللہ والے اپنی کتابوں میں درود شریف پڑھنے والوں کے مشاہدات بیان کرتے آئے ہیں۔ تو آج یوٹیوب کے واسطے سے مجھ جیسے بہت سارے لوگ، میں تو گنہگار آدمی ہوں، وہ اللہ والے لوگ ہیں، بہت سارے اللہ والے، ان میں خواتین بھی ہیں، مرد بھی ہیں، اللہ ان سب کو قبول فرمائے اور اس کا بھرپور انہیں اجر اور جزائے خیر عطا فرمائے، کہ وہ لوگ درود شریف کے مشاہدات بیان کرتے ہیں۔ کبھی کبھی ہم بھی کر دیتے ہیں۔ جانتے ہو اس کا مقصد کیا ہے؟ اس کا مقصد کیا ہے؟ دنیا میں جتنے بھی لوگ ہیں جو آج درود شریف پڑھ کر درود کی بلندیوں کو پہنچے ہوئے ہیں، درود کے کمالات کو پہنچے ہوئے ہیں، میری مراد اس سے یہ ہے کہ درود شریف کے ذریعے سے انہوں نے ولایت کے فائدے اٹھائے، عشق کے فائدے اٹھائے، اور دعاؤں کی قبولیت کے فائدے اٹھائے، اور کوئی دینی فائدے اٹھائے، کوئی دنیاوی فائدے، جو بھی اللہ کے کرم سے ان کے لیے ہو سکا، جو بھی ان کے مقدر میں تھا، انہوں نے مختلف قسم کے فائدے اٹھائے۔ میں بات پہلے بھی عرض کر چکا ہوں کہ ان میں سارے کے سارے وہ نہیں ہیں جنہوں نے اللہ و رسول علیہ السلام کی خاطر پڑھنا شروع کیا ہو۔ ان میں کئی لوگ وہ ہوں گے جن میں کوئی بیمار تھا، اس نے اپنی بیماریوں کے لیے پڑھنا شروع کیا، اللہ کا فضل ہوا، اس کی بیماری بھی ٹھیک ہو گئی اور اس کے دل میں درود شریف کی عظمت و افادیت بھی بیٹھ گئی۔ پھر یہ دھیرے دھیرے کر کے یہ اللہ کی رضا کی طرف آنے لگا، کیونکہ درود شریف کے ذریعے سے جو اس کو تربیت ملی، درود شریف کے ذریعے سے جو اس کو تربیت ملی، اس نے اس کے دل کو بدلنا شروع کر دیا، اور پھر جس نے اپنے مقصد کے لیے، اپنی حاجت کے لیے درود شریف پڑھنا شروع کیا تھا، پھر وہ دھیرے دھیرے کر کے اللہ کی رضا کے لیے آ گیا۔ جہاں بہت سارے لوگ اس طرح کے ہیں جو اپنی حاجات کے لیے انہوں نے پڑھنا شروع کیا، وہیں بہت سارے لوگ اس طرح کے بھی ہیں، ان کے دل میں عشق کی چنگاری پیدا ہوئی اور انہوں نے عشق مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی خاطر درود شریف پڑھنا شروع کیا، اور پھر وہ چنگاری وہ شعلہ بن گئی، اور پھر وہ شعلہ جوالا مکھی بن گیا کہ عشق مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پھر ان کی روح و جان بن گئی۔ کتنے لوگ ہیں ایسے، لیکن مشاہدات کو سن کر درود پڑھنے والوں کی تعداد بہت زیادہ ہے۔ اس لیے یہ جو ہم دنیاوی فائدے بتاتے ہیں، میں نے پڑھا مجھے یہ فائدہ ہوا، اس نے پڑھا اس کو یہ فائدہ ہوا، اس نے پڑھا اس کو یہ فائدہ، اس کا مقصد یہ بالکل بھی نہیں ہے کہ آپ درود شریف دنیاوی فائدوں، دنیاوی مقاصد کو سامنے رکھ کر پڑھنا شروع کریں، یہ مقصد بالکل نہیں ہے، بلکہ 2 یا 3 مقاصد اس میں بطور خاص۔ ایک بات یہ ہے، امت کی پریشانیوں میں ان کا حل بتانا مقصد ہے، کہ آپ کی جو پریشانیاں ہیں ان کا حل درود شریف کے ذریعے سے کرو، بھٹکتے مت پھرو، ورنہ تو پھر آپ بر صغیر میں دیکھیے، پڑوس ملکوں میں بھی دیکھیے، یہاں بھی دیکھیے، جب لوگ پریشان ہوتے ہیں تو وہ عاملوں کے پاس جاتے ہیں۔ اچھا، غنیمت ہے وہ عاملوں کے پاس جائیں، لیکن مزے کی بات یہ ہے کہ پھر وہ ایسی جگہوں پر بھی جاتے ہیں، نعوذ باللہ من، نعوذ باللہ من، نعوذ باللہ من، جہاں نہ ان کی عزتیں محفوظ رہ پاتی ہیں،
میں کلی طور پر یہ بات نہیں کہہ رہا ہوں، لیکن بعض اوقات کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ نہ پھر وہاں عزتیں محفوظ رہ پاتی ہیں اور نہ وہاں جیبیں محفوظ رہ پاتی ہیں اور نہ وہاں ایمان محفوظ رہ پاتا ہے، پھر لوگ ایسی جگہوں پر جاتے ہیں۔ تو یہ جو مشاہدات بیان کرنا اور آپ کی حاجات کے سلسلے میں آپ کی آپ کو درود شریف کی تلقین کرنا، اس کے پیچھے ایک لوجک یہ بھی ہوتا ہے کہ ہم یہ چاہتے ہیں کہ آپ در بدر بھٹکتے نہ پھریں، آج اس در کل اس در، کبھی در کبھی در بدر، یوں بھٹکتے نہ پھریں، بلکہ آپ درود شریف کے واسطے سے اللہ اور اس کے رسول علیہ السلام کی چوکھٹ پر آ کر پڑ جائیں اور درود شریف کے واسطے سے فیض پائیں، اور آپ کی دنیا کی حاجت بھی حل ہو جائے اور آخرت کا بھی نہ صرف یہ کہ نقصان نہ ہو بلکہ یہ کہ فائدہ ہو۔ ہم ہندوستان کی معاشرت میں اس چیز کو دیکھتے ہیں اور سوشل میڈیا کے واسطے سے پڑوس ملک کے جو حالات ہم دیکھتے ہیں، مجھے ایسا لگتا ہے، اگر میں غلطی پر نہیں ہوں، میں معذرت چاہتا ہوں، اگر میں غلطی پر نہیں ہوں، سوشل میڈیا سے جو بات سمجھ میں آتی ہے، میرے خیال سے جتنے حالات یہاں خراب ہیں شاید اس سے زیادہ پڑوس کے خراب ہیں۔ ایسا، بھائی میں اگر غلطی پر ہوں میں معافی چاہتا ہوں، مجھے جو فیل ہوتا ہے، مجھے جو محسوس ہوتا ہے سوشل میڈیا کے واسطے سے، کہ لوگ اپنی پریشانیوں کو لے کر جہاں انہیں جانا چاہیے وہاں بھی چلے جاتے ہیں اور جہاں انہیں نہیں جانا چاہیے وہ وہاں بھی چلے جاتے ہیں۔ یہاں ایمان کی کتنی قیمت نہیں ہے یہ مسئلہ الگ رہا، لیکن جہاں ایمان کا چرچا ہوتا ہے، ہونا چاہیے، وہاں بھی ہم یہ دیکھتے ہیں کہ کوئی فروڈیا اگر آ گیا، کوئی، وہ پچھلے دنوں ایک متعارف ہوا تھا نا، وہ پھونکوں والی سرکار، ایسی پتہ نہیں کتنی سرکاریں ہمارے بر صغیر میں پائی جاتی ہیں مختلف ملکوں میں، اللہ جانے، میں سب کو تو نہیں جانتا، نہ سب کے میں تو پھونکوں والی سرکار کو بھی نام نہیں لینا چاہتا تھا، کیا مطلب ہے اس سے فضول لوگوں کا تعارف کرانے کا، چلیے وہ زبان پر آ گیا میرے، میں نے کہہ دیا۔ وہاں دیکھا وہ ہزاروں لوگوں کی بھیڑ لگی ہوئی، یہاں بھی ہیں ایسے ہوں گے یہاں بھی جن کے پاس پلے اتنا کچھ ہوتا نہیں جتنی ان کے پاس میں بھیڑ لگی ہوتی ہے۔ خیر یہاں ویسے پھر بھی اتنا زیادہ نہیں ہے، لیکن ہوں گے ضرور ایسے بھی، اگر ڈھونڈنے سے میرے نالج میں نہیں ہو تو الگ بات ہے۔ اب ان سارے لوگوں کو آزاد تو نہیں چھوڑا جا سکتا نا، جاؤ ذلیل ہونے کے لیے ادھر ادھر، یہ تو نہیں کیا جا سکتا نا، ان کے ساتھ خیر خواہی ہمارا فرض ہے۔ اب ہم انہیں کیا بتائیں گے؟ کوئی اللہ اور اس کے رسول علیہ السلام کا نام ہی تو بتائیں گے، ایسا تو نہیں ہے یہ منتر پڑھ لو وہ منتر، یہ تو نہیں بتائیں گے نا، انہیں اللہ اور رسول علیہ السلام کا نام بتائیں گے اور ان کی دنیاوی حاجت کو سامنے رکھ کر بتائیں گے، یہی تو ہوگا۔ یا ان کو یوں کہیں جاؤ تم بھی پھونکوں والی سرکار کے سے جا کے پھونک لگوا کے آؤ اور وہاں 10 لاکھ روپے دے کر آؤ، اور آدھا مریض تو جب ہی ٹھیک ہو جائے گا جب 10 لاکھ روپے کا وہ انتظام کر کے لے کے پہنچے گا، لیجیے حضور 10 لاکھ، آدھا تو جب ہی ٹھیک ہو گیا بیچارہ، بھائی دماغ کا خبط تو دور ہو گیا، باقی ٹھیک ہو نہ ہو صحابے والا کی جیب تو بھری جائے گی۔ صورت یہ ہے جب ہمارے پاس کوئی آئے گا، دیکھو ہمارے پاس لوگ آتے ہیں اپنے اپنے مسئلے لے کر آتے ہیں، آنے سے پہلے فون کرتے ہیں، ہم ان سے کہتے ہیں کہ آؤ آپ کی مرضی، نہیں آؤ آپ کی مرضی، آؤ گے جب بھی وہی باتیں بتائیں گے جو فون پر بتا رہے ہیں، نہیں آؤ گے جب بھی وہی باتیں بتائیں گے جو فون پر بتا رہے ہیں، کوئی تعویذ واویز نہیں دیتے ہیں۔ ہم تعویذ دینے والے پیر صاحب یا تعویذ دینے والی سرکار نہیں ہیں، ہم کسی کو تعویذ، جو ہمارے پاس آتا ہے اس کو بھی نہیں دیتے، اور جو دور دراز سے بیٹھ کر بات کر رہا تھا اس کو یہ بھی رہنمائی ہم تعویذ کی طرف نہیں کرتے۔ اس کام کے لیے یہ میرے کو کئی تعویذوں کی اجازت ہے بزرگوں کی طرف سے، لیکن میں ان کا استعمال نہیں کرتا، جن کی مجھے اجازتیں بھی ہیں، بعض جن نقش کی میں نے زکاتیں ادا کی ہوئی ہیں میں ان کا بھی استعمال نہیں کرتا اپنی زندگی میں، نہ اپنے لیے کرتا نہ دوسروں کے لیے کرتا، میرا مزاج ہی نہیں ہے، نہ میں اپنے لیے تعویذ کا استعمال، نہ میرے پاس اگر کوئی آتا ہے اس کو پڑھنے پڑھانا، وہی اپنا ذکر اذکار درود وغیرہ یہ سب تلقین کیا جاتا ہے، اور میں صاف کہتا ہوں اگر آپ تعویذ لینے کی امید پر آ رہے ہیں تو بالکل نہ آئیے گا، تعویذ کی امید رکھ کر نہ آئیے گا، ملاقات کی غرض سے آ رہے ہیں تشریف لائیے، جو باتیں نسیم صبح میں مل رہی ہیں وہی باتیں ویسے سننے کو ملتی ہیں،
البتہ یہ اضافہ ہو جاتا ہے نسیم صبح میں ہم آپ کو چائے نہیں پلا سکتے، وہاں آپ کو چائے بھی آپ کے مقدر، اگر آپ مقدر میں چائے لکھوا کر لائیں تو آئیے آپ کی مقدر کی چائے پیجئے، ٹھیک ہے۔ اب ہمارے پاس اگر کوئی آئے گا تو ہم اس کو درود شریف بتا رہے ہیں یا کوئی آیت بتا رہے ہیں، کوئی ذکر بتا رہے ہیں، کوئی اور اس طرح کی چیزیں بتا رہے ہیں، اکثر و بیشتر درود شریف بتاتے ہیں، تو اگر نہیں بتائیں، مان لیجئے نہیں بتائیں، مجھے بتائیے یہ جائے کہاں؟ یہ کہاں جائے؟ پھر یہ جائے گا لٹیروں کے پاس۔ ہماری تو 10 روپے کی بھی فیس نہیں ہے، ہم تو الٹا چائے بھی پلاتے ہیں اور کھانے کا وقت ہوتا تو کھانا بھی کھلاتے ہیں، جو اللہ توفیق دے، ہمارا کوئی کمال نہیں ہے، ہمارا کوئی کمال نہیں ہے، اللہ کی جو توفیق ہو جائے، جس کے مقدر میں جو ہوتا ہے۔ 10 روپے کی فیس نہیں ہے ہماری، کیونکہ ہم کوئی علاج معالجہ کرنے والی سرکار نہیں ہے، نہ ہمارے یہاں کوئی علاج ہوتا ہے، نہ ہم کوئی علاج کرتے ہیں۔ ہم درود شریف اگر بتا رہے ہیں، ہم نے مانا کہ ہم درود شریف دنیاوی حاجات کے لیے نہ بتائیں، اب بتاؤ کیا بتائیں؟ آیات قرآنی نہ بتائیں تو پھر بتائیے کیا بتائیں؟ اسماء الحسنہ نہ بتائیں تو پھر بتائیے کیا بتائیں؟ مسنون دعائیں نہ بتائیں تو پھر بتائیے کیا بتائیں اور کیوں نہ بتائیں؟ ہم امت کو درود شریف سے جوڑنے کی کوشش کر رہے ہیں ان کے مسائل کے واسطے سے۔ مشاہدات بیان کرنے کا مطلب یہ ہوتا ہے، ہم نے مشاہدہ بتایا بھئی فلاں کینسر زدہ ٹھیک ہو گیا، اب کوئی شخص سوچے گا یار میرا تو بخار ہی نہیں اتر رہا، اس کا کینسر ٹھیک ہو سکتا ہے تو میرا بخار کیوں ٹھیک نہیں ہو سکتا، چلو میں درود شریف پڑھتا ہوں۔ اب اسے پڑھنے میں 1 دن میں ٹھیک ہو گیا، 2 دن میں ٹھیک ہو گیا، 4 دن میں ٹھیک ہو گیا، کچھ وقت لگ گیا، کچھ جلدی ہو گیا، کوئی پڑھتے پڑھتے ٹھیک ہو، ایسا ہی تو ہوتا ہے۔ لیکن ایک فائدہ تو یہ ہوا کہ وہ ٹھیک ہو گیا، ایک فائدہ اور ہوتا ہے، کیا؟ وہ کہتا ہے کہ میں دنیا بھر کے ڈاکٹرز کے پاس گیا، دنیا بھر کے ان کے پاس گیا، دنیا بھر کے ان کے پاس گیا، امیروں کے پاس، مولویوں کے پاس، فلاں کے پاس، میرا فائدہ نہیں ہوا، اور جب میں نے درود شریف پڑھنا شروع کیا اللہ کے کرم سے میرا فائدہ ہو گیا۔ یار یہ درود شریف بڑی عظیم چیز ہے، اب میں ٹھیک تو ہو گیا ہوں مگر میرا عزم یہ ہے کہ اب میں درود شریف نہیں چھوڑوں گا۔ اس نے شروعات تو کی تھی اپنے مرض کے حوالے سے ٹھیک ہو جانے کی، مرض کے حوالے سے درود شریف کی شروعات کی تھی کہ میرا مرض ٹھیک ہو جائے، لیکن جب اس کا مرض ٹھیک ہو گیا اللہ کے کرم سے اس کی عقیدت ہو گئی، اس کی محبت قائم ہو گئی درود شریف سے، اس نے درود شریف پڑھنا شروع کیا، اور پھر اس کی برکت سے وہ دھیرے 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 وہ اس کی روحانیت پروان چڑھنے لگی اور وہ بلندیوں کی طرف جانے لگا، وہ بلندیوں کی طرف جانے لگا۔ میرے پاس کتنے ایسے آتے ہیں، کسی کا فون، کسی کی کال، کسی کا میسج، کوئی براہ راست چل کر آ رہا ہے، وہ بندہ میرے سے کہتا ہے، کتنے آتے ہیں ایسے اللہ کے بندے بیچارے، اللہ سب کو جزائے خیر دے، وہ کہتے ہیں کہ آپ کو سن سن کر اب تو میرے کو کوئی بھی ملتا ہے، ہمارے معاشرے کا رواج کیا ہے، ایک آدمی کہہ رہا ہے یار بخار نہیں اتر رہا ہے، یہ آدمی 10 نسخے آپ کو بتا دے گا، ہر آدمی کا یہی حال ہے، میں بھی بتا دوں گا، آپ بھی بتا دیں گے، سب کا یہی حال ہے۔ کیا ہوا جی؟ بخار نہیں اتر رہا، ارے یہ کھا لو، ارے وہ کھا لو، ارے یہ کر لو، ارے وہ کر لو، کسی دوسرے سے جا کے کہو یار وہ میرا سر درد ختم نہیں ہو رہا ہے، کہے گا یہ کر لو، وہ کر لو، وہ کر لو، وہ کر لو، وہ 10 باتیں بتا دے گا، 10 نسخے بتا دیتا ہے بندہ۔ اگر ہمیں دیکھ کر کچھ لوگ درود شریف پر آ گئے تو وہ لوگ اسی طرح سے، جیسے چونکہ عادتیں ہیں ہمارے یہاں کی نسخے بتانے کی، یہ کھا لو، وہ کھا لو، اس والے ڈاکٹر کے چلے جاؤ، اس والے ہاسپٹل چلے جاؤ، وہ ڈاکٹر بہت اچھا، وہ ہاسپٹل بہت اچھا، ایسا کرتے ہیں لوگ۔ ٹھیک ہے، یہ کہاں تک صحیح ہے کہاں تک غلط ہے میں اس بحث میں نہیں جانا چاہتا۔ اس عادت کو تھوڑا سا تبدیل کر کے اگر کوئی بندہ یوں کہے کہ فلاں چیز کھا لو، فلاں چیز کھا لو، نہیں، بلکہ اگر وہ یوں کہے کہ آپ 100 مرتبہ درود شریف پڑھ کے دم کر کے پی لو یار ٹھیک ہو جاؤ گے، تو مجھے بتائیے کیا یہ دنیا داری ہے؟ مجھے بتائیے کیا کسی بھولے ہوئے شخص کو راستہ بتا دینا کیا یہ دنیا داری ہے؟ نہیں، ہم اس کو عبادت سمجھ کر کرتے ہیں، ہم اس کو عبادت سمجھ کر کرتے ہیں، ہم اس یقین اور امید کے ساتھ کرتے ہیں
آج یہ درود شریف اپنے بخار کے اترنے اور اپنے کینسر کے ٹھیک ہونے کے لیے پڑھ رہا ہے. جب یہ اس کا کینسر ٹھیک ہو جائے گا اللہ کے فضل سے، آپ کو کیا لگتا ہے یہ درود شریف سے رشتے کو توڑ دے گا؟ اس وقت تک درود شریف کی روحانیت، درود شریف کی نورانیت اس کے دل میں بس چکی ہوگی. اب اگر یہ چاہے گا بھی تب بھی نہیں چھوڑ سکے گا انشاءاللہ. درود شریف سے جب یاری لگ جاتی ہے، درود شریف کی روحانیت سے، درود شریف کی نورانیت سے، درود شریف کے فیضان سے جب یاری لگ جاتی ہے، پھر درود شریف چھوٹتا نہیں ہے. پھر کہتا ہے کھانا بھی مختصر کھانا ہے کیونکہ مجھے درود شریف پڑھنا ہے. میں ایسے لوگ آج کے دور میں میں نے وہ شیخ ذکر رحمۃ اللہ علیہ کے پڑھا تھا، وہ بچپن سے ہی سنتے آ رہے ہیں ان واقعات کو. فلاں بزرگ تھے، وہ چنے کا وہ ستو پھانک لیا کرتے تھے. کسی نے کہا جی وہ ان کو پھانکتے کیوں ہو، ان کو گھول کر کیوں؟ بھائی اس میں اتنا وقت ضائع ہوتا ہے، میں اتنی دیر میں اتنی مرتبہ سبحان اللہ کہہ سکتا ہوں، تو میں اپنے ذکر کے وقت کو بچا کر اس کو پھانکنے سے کام چلا لیتا ہوں. تو اس ٹائم میں چلیے بچپن سے ان واقعات کو سنتے آ رہے ہیں، ہمیں لگتا تھا چلو ٹھیک ہے، ادھر سے سنا ادھر کو نکالا، امت کا کام ہی یہ ہے. تو میں سب کو نہیں کہہ رہا ہوں، آج ہم نے اپنی آنکھوں سے جب ایسے واقعات دیکھتے ہیں یا ایسے لوگوں کو دیکھتے ہیں کہ وہ کھانا جلدی جلدی کھا کر مختصر پر نپٹا لیتے ہیں، اس لیے نپٹا لیتے ہیں کہ جو باقی وقت بچے گا اس میں درود شریف پڑھنا ہے، اس میں ذکر کرنا ہے. کھانے میں سے وقت نکال لیں، اپنی نیند میں سے وقت نکال لیں، لوگوں سے کم بات کر رہے ہیں، لوگوں سے ملنا جلنا کم کر رہے ہیں. کیوں؟ اس وقت کو درود شریف کے لیے لگانا ہے. یہ کون لوگ ہیں؟ ہو سکتا ہے ان میں کئی لوگ وہ نکلیں گے جنہوں نے کوئی نہ کوئی مشاہدہ سن کر شروع کیا ہوگا. ان میں کئی لوگ وہ نکلیں گے. دیکھو میں نے کل بھی شاید ذکر کیا تھا کہ وہ حرم شریف کا وہ دروازہ کھلنے والا جو مشاہدہ، میں کئی بار اس کو ذکر کرتا ہوں، کل بھی میرا خیال ہے ذکر ہوا تھا یا پرسوں ہوا تھا. میں رات کو جب لیلۃ الجائزہ میں پہنچا، میں نے درود شریف پڑھنا شروع کیا اور درود قرب پڑھنا شروع کیا. دوسری تسبیح تھی یا تیسری تسبیح، اللہ کا فضل ہوا راستہ کھل گیا. آپ کو معلوم ہے میری زندگی میں درود قرب کہاں سے آیا؟ مشاہدات کے واسطے سے آیا. میں اپنی بچی کو جو حمیرہ ہے اس وقت یہ گود میں تھی، میں اس کو لے کر ٹہل رہا ہوں ایک ایسی جگہ پر جہاں میرے ساتھی لوگ بھی آ کر مجھ سے کہتے تھے یہاں سب طرف جنات نظر آتے ہیں، اور یہ بات بالکل پکی ہے، ہم بھی مانتے ہیں اس بات کو کہ بالکل جنات کا بسیرا تھا. اب میں وہاں ٹہل رہا تھا مغرب سے پہلے، میں وہاں سے نکلا، میں نے درود قرب کے 2-3 مرتبہ پڑھ کر اس بچی پہ دم کیا. تو میں نے رات کو خواب میں دیکھا سارا میدان صاف ہو گیا، سب جل گئے. کوئی مجھ سے کہتا تھا نمازیوں کو تو چھوڑ دو. پھر میری آنکھ کھلی، میں نے کہا یار یہ کیا ہوا؟ میں تو کسی کو جلونے کے لیے نہیں گیا تھا، میں تو اپنی بچی کی حفاظت کے لیے اس پر دم کیا تھا. آج ہم جب اسی جگہ پر جاتے ہیں ایک بھی جنات محسوس نہیں ہوتا، اہل نظر بھی آتے ہیں ان کو بھی محسوس نہیں ہوتا. ہاں میری زندگی میں یہ درود قرب کہاں سے ہے؟ مشاہدات کے واسطے سے. جب میں وہاں لیلۃ الجائزہ میں حرم میں بیٹھ کر پڑھ رہا تھا تو میں کسی بھی دنیاوی غرض سے نہیں پڑھ رہا تھا. آیا کہاں سے؟ مشاہدات کے واسطے سے. اور میں پڑھ کس لے رہا ہوں؟ بس پڑھ رہا ہوں، یہاں فالتو بیٹھ کے کیا کروں؟ درود شریف پڑھوں، ذکر کر رہا ہوں. اس کی خاموش افادیت مجھے یہ ملی کہ دروازہ کھل گیا اور میں اندر چلا گیا. اور نماز عید کے لیے چونکہ میں گیا تھا، اور عید کی نماز کا جب خطبہ ختم ہوا ہے پھر میں اپنی مرضی سے اپنی جگہ سے بتوفیق خداوندی وہاں سے اٹھ کر آیا. پولیس والے جو سب کو ہٹا دیتے تھے، میرے دائیں کا ایک اور میرے بائیں کا ایک اور میں، ہم 3 لوگوں کو دیکھتے بھی نہیں تھے، اس کے علاوہ کسی کو چھوڑتے نہیں تھے. ہم تینوں بیٹھ کے وہاں بیٹھے اللہ اللہ کرتے رہے. ہم تینوں کو انہوں نے چھیڑا نہیں اور باقی کو چھوڑا نہیں، کسی کو بیٹھنے نہیں دیا. وہاں وہ بیٹھنے کی جگہ ان کے مطابق وہ بیٹھنے کی جگہ نہیں تھی، لیکن ہم تینوں کے لیے میں درود شریف پڑھ رہا تھا، اس کا فائدہ دائیں والے کو بھی ہو رہا تھا، اس کا فائدہ بائیں والے کو بھی ہو رہا تھا کہ نہ اس کو اٹھایا نہ مجھے اٹھایا. ہم تینوں کو وہ بیٹھا رہنے دیا، باقی کسی کو نہیں بیٹھنے دیا. وہ ان سے میری کوئی رشتہ داری نہیں تھی، وہ مجھے نہیں جانتے تھے، میں ان کو نہیں جانتا تھا. مشاہدات بیان کرنے کا مقصود یہ نہیں ہے کہ آپ دنیا کے لیے پڑھیں، بلکہ مقصود یہ ہے کہ آپ
ادھر ادھر بھٹکتے پھرنے کے بجائے آپ درود شریف کے واسطے سے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی دہلیج پر آ کر اپنے مسئلے کو رکھیں، اپنے مسئلے کو اللہ کے حضور سے منوائیں، اللہ کے در سے منوائیں، اور پھر جب اس کی عظمت، اس کی افادیت، اس کی محبت، اس کا احترام، اس کی ضرورت اور اس کی کامیابی آپ کے دل میں جب جم جائے، جب بس جائے، تو پھر درود شریف والے ہو کر زندگی گزارو۔ اور اگر یہ سب نہ بیان کیا جائے آج کی تاریخ میں، امت اپنی پریشانیوں کے، میں جانتا ہوں ایسے لوگ جو ڈاکٹروں کے پیچھے چکر لگاتے ہیں، جو عاملوں کے پیچھے چکر لگاتے ہیں، یہ الگ بات رہی۔ مسجد کے لیے جمعے کے دن جانے کی بھی گارنٹی نہیں ہے۔ یہ الگ بات رہی کہ مسجد میں رمضان شریف میں جانے کی بھی گارنٹی نہیں ہے، عاملوں کے پیچھے چکر لگاتے ہیں۔ اگر مجھ جیسا ان کو یوں کہہ دے کہ نماز کی پابندی کرنا تمہارے اوپر رزق کی بارشیں برسنے لگیں گی، فلاں عمل بھی ذرا پڑھ لینا، مختصر سا ہے، اور وہ آج دولت کے لالچ میں آ کر مسجد میں آ کر نماز پڑھ کر اس وظیفے کو کرنے لگے، اور اللہ کا کرم ہو جائے، اس کو اس سے محبت ہو جائے، اور پھر وہ مستقل نمازی بن جائے، مجھے بتائیے کیا نقصان ہو گیا؟ آج وہ اپنی دنیا کی غرض سے آیا ہے، لیکن یوں کہتے ہیں کہ 20 دن میں عادت بن جاتی ہے کسی بھی چیز کی۔ اگر وہ 20 دن نماز پڑھنے لگے گا تو 20 دن کے بعد میں کچھ تو پڑھ ہی لے گا نا، 5 ٹائم کی نہ صحیح تو 2 ٹائم کی، 4 ٹائم۔ بس جو آدمی جمعے کے دن بھی مسجد آنے کی گارنٹی نہیں، وہ 2-4 ٹائم مسجد آ رہا ہے، 5 ٹائم مسجد آ رہا ہے، کچھ تو ہوا۔ اس لیے جتنے بھی لوگ مشاہدات بیان کرنے والے ہیں، یا جتنے بھی لوگوں نے مشاہدات بزرگوں نے لکھے ہیں، میں کھل کر ان کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں، اور ان کو بڑے پورے اطمینان قلبی کے ساتھ میں تو ان کا شکر گزار رہتا ہوں۔ بلکہ بعض لوگ ایسے بھی ہیں جن کی ویڈیوز اگر میرے سامنے آ جائیں تو میں ان کو سن لیتا ہوں۔ بعض ایسے بھی ہیں جو مجھے سننا ان کا اچھا لگتا ہے، وہ اچھی باتیں بتاتے ہیں تو میں سن بھی لیتا ہوں۔ اب ہمیشہ تو میرا کوئی ایسا معمول نہیں ہے کہ میں ہمیشہ اس کو سن رہا ہوں، ہمیشہ میں زیادہ تر ایسا نہیں میں سنتا، نہ میرے پاس فرصت ہے، نہ میری زیادہ دلچسپیاں ہیں یوٹیوب کو سننے کے حوالے سے۔ لیکن بعض لوگ ایسے ہیں کہ جن کا اگر کچھ سامنے آ جائے اور مجھے ٹھیک لگ رہا ہو تو میں کھول بھی لیتا ہوں، معمول نہ صحیح لیکن کھول بھی لیتا ہوں، اور ان کے مشاہدات اچھے بھی لگتے ہیں۔ درود قرب بھی مجھے ایسے ہی کہیں سے ملا، مشاہدات کے واسطے سے ملا، اور پھر اس کے فائدے بے شمار مجھے ملے۔ اور بھی لوگ ہیں، یہ تو میں نے اپنی 1-2 مشاہدات بتا دیے، اور بھی لوگ ہیں جو بڑے بڑے فائدے اٹھتے ہیں۔ بہرحال خلاصہ گفتگو یہ ہے کہ اگر کسی آدمی کو پریشان حال دیکھو، اس کی پریشانی کے حل کے طور پر آپ اس کو درود شریف بے تکلف بتا دیجئے۔ اللہ رب العزت نے چاہا تو اس کو فائدہ بھی ہوگا انشاءاللہ، اور جب وہ ٹھیک ہو جائے گا تو یہ امید ضرور کی جا سکتی ہے کہ وہ درود شریف سے اس کا رشتہ قائم ہو جائے گا۔ میں نے کل ذکر کیا تھا کہ اگر کوئی پردے دار خاتون بھی اگر درود شریف پڑھتی ہے، شہرت کے بغیر نہیں رہ سکتی۔ اس شہرت سے مراد یہ نہیں ہے کہ وہ دنیا کے اخباروں میں یا ٹی ویوں میں چھپے گی، یہ نہیں ہے مطلب۔ شہرت سے مطلب یہ ہے کہ وہ اجنبی نہیں رہ سکتی، لیکن درود شریف پڑھنا ہو، نماز پڑھنا ہو، کوئی اور عمل کرنا ہو، اس کا مقصد شہرت نہیں ہو سکتا۔ اگر ذکر و درود کا مقصد ہی شہرت ہو پھر یہ ٹھیک نہیں رہی بات۔ بلکہ مجھے تو لگتا ہے اگر کوئی شخص شہرت کے واسطے سے، جیسے میں نے کہا بھئی ایسا شخص شہرت پا جاتا ہے، کوئی شخص اگر شہرت کے واسطے اگر درود شریف پڑھنا شروع کرتا ہے، میری یہ امید ہے، میں روکوں گا نہیں آپ کو کہ آپ نہ پڑھیں، میں کہوں گا آپ پڑھیے، شہرت بھی چاہیے تو شہرت بھی ہو جائے گی درود شریف کی واسطے سے۔ لیکن ایک یقین اور ہے میرا، وہ کیا ہے؟
میری یہ امید ہے کہ جب آپ شہرت کے لیے درود شریف پڑھنا شروع کریں گے تو سب سے اور جو بھی فائدے ہوں گے ان کے علاوہ ایک فائدہ انشاءاللہ یہ ضرور ہوگا کہ آپ کے دماغ سے شہرت کا بھوت اتر جائے گا انشاءاللہ یہ شہرت کا بھوت ہی اتر جائے گا. یعنی جس چیز کے لیے آپ چلے تھے کہ مجھے شہرت مل جائے، یہ عبد الرحیم نے کہا ہے بھائی درود شریف پڑھنے والوں کو شہرت ضرور مل جاتی ہے، تو میری امید ہے، یہ میرا یقین ہے کہ جب آپ درود شریف پڑھنا شروع کریں گے تو چونکہ درود شریف کو مرشد بھی کہا جاتا ہے، درود شریف کو تربیت کرنے والا کہا جاتا ہے کہ روحانیت کے لحاظ سے ایسی تربیت ہوتی ہے درود شریف کے ذریعے سے کہ وہ اندر سے تربیت ہو کر آتی ہے. اور تربیت کا ایک حصہ یہ ہے کہ دنیاوی اغراض و مقاصد کے لیے نہیں پڑھنا ہے بطور خاص، جیسا کہ شہرت کی بات ہو رہی ہے تو شہرت کے لیے نہیں پڑھنا ہے. تو جب آپ درود شریف پڑھیں گے تو یہ شہرت کا بھوت کب اتر گیا آپ کو اندازہ ہی نہیں ہوگا. جیسے میرے اوپر ایک بھوت سوار ہوتا تھا کشف و کرامات. میں جب بھی اپنے مرشد رحمۃ اللہ علیہ کے یہاں جاتا تھا ہمیشہ حضرت فرماتے تھے کشف و کرامات کا نام بزرگی نہیں ہے. اب میں سمجھتا ہی نہیں تھا کہ کس کو کہا جا رہا ہے. میں جب بھی جاتا تھا کشف و کرامات کا نام بزرگی نہیں ہے. ایک دن جب میں نے غور کیا کہ آخر حضرت اسی جملے کو بار بار کیوں فرماتے ہیں، جب میں نے غور کیا ہو یہ مرض کا تو میں ہی مریض ہوں، اس کا یہ تو میرا علاج کیا جا رہا ہے. اللہ کا شکر ہوا وہ مرض میرا جاتا رہا الحمدللہ. آج نہ مجھے کسی کشف کی طلب رہتی ہے نہ کسی کرامت کی طلب رہتی ہے. میرے نزدیک ایک عظیم کرامت یہ ہے کہ اللہ کی طرف سے آپ کو قرآن و سنت کے مطابق گزارنے کی توفیق مل جائے، یہ بہت بڑی کرامت ہے. سمجھ گئے بات کو؟ اس لیے جو لوگ دنیاوی اغراض کے لیے بھی پڑھ رہے ہیں درود شریف، ہم ان کو روکتے نہیں ہیں. کیوں نہیں روکتے ہیں؟ آج آپ جب دنیاوی اغراض کے لیے پڑھ رہے ہو، کل آپ ہی ہوگے انشاءاللہ جو اللہ کی رضا کے لیے پڑھو گے. لیکن کیا ہی خوبصورت ہیں وہ لوگ، کیا ہی اچھے ہیں وہ لوگ جو خالص اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی رضا و قرب کے لیے پڑھتے ہیں. کیا ہی اچھے ہیں وہ لوگ، کیا ہی مبارک ہیں وہ لوگ جو پہلے ہی دن سے اللہ اور رسول علیہ السلام کے لیے پڑھ رہے ہیں، ان کی رضا جوئی کے لیے پڑھ رہے ہیں. یہ الگ بات رہی کہ اپنی حاجتوں کو بھی ضمنی طور پر مانگ لیں. یا اللہ درود شریف کا مقصد یہ ہے کہ تو اور تیرے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مجھ سے خوش ہو جائیں، اور یا اللہ میری فلاں حاجت بھی اٹکی ہوئی ہے اس کو بھی پورا کر دیجئے. کیا ہی اچھے ہیں وہ لوگ. اس لیے آپ اچھا بننا چاہتے ہیں یا بس غرض کے بندے بننا چاہتے ہیں، یہ آپ فیصلہ کر لیجئے. اور اللہ رب العزت آپ کو جس طرح سے آپ جڑے ہوئے ہیں نسیم صبح کے ساتھ، اسی طرح سے اللہ رب العزت آپ کو قائم بھی رکھے، آپ کو اس کی بہترین جزائے خیر عطا فرمائے، اور آپ کی دنیا آخرت کی جو بھی مسئلے ہیں ان سب کو حل فرمائے. آپ کی بیماریاں دور ہوں، آپ کی حاجات پوری ہوں، درود شریف آپ کا قبول ہو، آپ کی برکت سے مجھ عاجز فقیر کو بھی شرف قبول اللہ کے بارگاہ میں نصیب ہو. ہم سب اللہ کرے حرمین مقدسین کی بار بار حاضریاں ہم سب کو نصیب ہوں، اور جن کی جو بھی حاجتیں ہیں دین کی ہوں، دنیا کی ہوں، آخرت کی ہوں، شادی بیاہوں کی ہوں، اللہ ان سب کو حل فرمائے. آپ کی مقروضیت کا مسئلہ ہو، آپ کے رزق کا مسئلہ ہو، اللہ ان سب کو حل فرمائے. یہ میری دعا ہے، آپ میری دعاؤں پر آمین کہیں. کوئی تعجب نہیں ہے آپ کی آمین کی برکت سے میری دعا بھی سند قبول کو پہنچ جائے. جزاک اللہ. ہمارے اس پیغام کو ساری امت تک پہنچائیں، یہ خوبصورت صدقہ جاریہ ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.